اے دنیا تیرا عیش و آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ، اور تیرے عاشق ذلیل اور رسوا ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب نکالنے اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش راستہ ملنے تک جاری رکھنی چاہیے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ غور و فکر نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا جہالت اور نادانی کی ایک نشانی ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ جس نے تجھ پر ظلم نہ کیا ہو، اس پر تیرا ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا بے حد جلد ملا کرتی ہے۔ جو شخص امید کے راستے میں بہت تیز دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینے کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے زیادہ آسان ہے۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہوا ہے اسے لے لو، اور جو چیز تم سے رخ پھیر لے اس سے منہ موڑ لو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو جو حاصل ہے اور جو طلب ہے، ان دونوں میں درمیانی راستہ اختیار کرو۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور راستے بھی نکل جاتے ہیں۔ اپنے دامن کو پاک رکھنا حسن اور جمال کی زکوٰۃ ہے۔ علم حاصل کرو کہ علم تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ کوئی بھی عزت اسلام سے بلند تر نہیں۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ دنیا کی پناہ لینے والا اغوا ہو چکا ہے اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ اس قدر خاموشی ہے چاروں طرف، ذہن سوچے تو شور ہوتا ہے۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے۔ کتنا ناداں ہے، عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا۔ ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایسے قیدی کا کیا کرے کوئی جس کو زنجیر سے محبت ہو۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی نظریں انسان کی خوشیاں بھی کھا جاتی ہیں اور سکون بھی۔ کہتے ہیں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو حیات بڑی مختصر سی ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے
اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، سچائی یعنی صداقت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو۔ جس نے ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی، وہی آخر تک بھی تمہیں روزی دے گا۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا دلاسا انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ ویرانے میں ایک پھول بھی پورا گلشن ہوتا ہے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ زمین سے کون اٹھاتا ہے خشک پتوں کو؟ ہوا کی بات نہ کرنا، ہوا تو پاگل ہے۔ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو۔ رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ ضد سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی خوشی نہیں دیتی۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بہتر ایمان ہے۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفل کام میں مصروف نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ انسان کی بہتری انسان سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کو تنہا ویرانوں میں ہی رہنے دو، وفا کی باتیں خیالوں میں ہی رہنے دو۔ حقیقت میں آزمانے سے ٹوٹ جاتا ہے دل، عشق محبت کتابوں میں ہی رہنے دو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو پھر یہ بھی غلطی ہے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کو شکل دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو دل سے خوبصورت ہیں۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ طاقت یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجہ ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود نیک نہیں بن جاتا۔ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے جن کے ساتھ خوبصورت خیالات ہوں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو۔ تیری خاموشی سن کر بڑھتا ہے تیری آواز پر یقین میرا۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ غلطیوں پر پچھتانا بیکار ہے، یہ سمجھو کہ کچھ سیکھنے کو ملا،
خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظر سے گرنے کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اپنوں کو وقت دیا کریں، مشکل وقت نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ اسے کبھی مانگنی ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کرو، ورنہ گمراہی میں پھنس جاؤ گے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت، بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو سدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا،
افضل ترین ایمان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ تم کائنات میں نہیں رہتے، بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے۔ اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا، یعنی انبیاء کو۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض، اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا غرض۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ مسلسل تکلیف اور اذیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو بالکل ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ہر وقت مصیبتوں اور مسائل کا ورد کرنے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، پھر ان کے پاس وہ بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بڑا بنائیں گے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسروں کو بے عمل اور بیکار سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ بچ سکیں۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔
इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है। एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। जलील और कमीने लोगों की यही आदत होती है कि जब तो उनसे नेकी करे तो वो बुराई करते हैं। आप एक काम करो कि इस ज़िंदगी में आपकी ज़बान से किसी गैर हाजिर या हाजिर शख्स की शिकायत ना निकले और आपके कान में किसी गैर हाजिर का गिला ना पड़े। बस आप ना गिला करो और ना गिला सुनो, बस यही ज़िंदगी जन्नत बननी शुरू हो जाएगी। इंसान की तकदीर उसके मिजाज की शक्ल में उसके अंदर मौजूद रहती है। ये मिजाज ख्वाहिश पैदा करता है, ख्वाहिश अमल पैदा करती है और अमल एक नतीजा पैदा करता है और नतीजा तकदीर है। डर उसको होता है जो अपने लिए जीता हो। जो किसी मकसद के लिए जीता हो उसे कोई डर नहीं। इबादत गुरूर पैदा करे तो मारे गए बर्बाद हो गए। गुनाह आजिज़ी पैदा कर जाए तो शुक्र है बच गए। अगर आपके साथ किसी इंसान ने ज्यादती की है तो उसके दो फैसले हैं, या तुम उसका फैसला कर लो या अल्लाह के हवाले कर दो। नेक बंदों पर जो मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं वो गुनाहगारों से कई गुना ज़्यादा होती हैं। न देर से मिलता है और ना ही जल्द, बस अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हो। अल्लाह ताला से इश्क में एक वक्त वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान तो सिर्फ सोचता है और अल्लाह ताला नवाज देता है। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। एक तरफ तो नफ़रत है जो चंद लम्हों में महसूस कर ली जाती है, दूसरी तरफ मोहब्बत है जिसका यकीन दिलाने में ही ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। ताल्लुक़ तो छतरी है, हर ज़हनी जिस्मानी जज्बाती गम के आगे अंधा शीशा बनकर ढाल का काम देती है। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़े के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। इज़्ज़त करो उन लोगों की जो अपनी मसरूफ़ियात में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उन लोगों से जो आपकी खातिर अपनी सारी मसरूफ़ियात ही छोड़ देते हैं। इस कायनात में दिल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ख़तरनाक इसलिए कि ये अकेला रहता है, अकेला सोचता है और अकेला ही अमल करता है। इंसान हर फिक्र अपने ज़िम्मे ले लेता है, उन कामों की भी जो इसके इख्तियार में नहीं। अपनी हर तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। दोस्त और सितारे एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही लंबे फासलों पर हों, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ सुनने वाला है। अगर आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगें तो वो दूर से सुनता है, अगर दिल ही दिल में मांगे तो वो वहीं मौजूद होता है। मौजज़ों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है, क्योंकि बेबस हम हैं, वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है। इंसान को अपने ऐबों पर नज़र रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नज़र बद लग जाएगी। 25 साल की उम्र तक हमें कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 सालों के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था।
شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جو شخص تکلیف سے ڈرتا ہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہی تکلیف میں ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں اور جدا ہونے والا برا ہے تو پھر اس کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ اچھے سے محروم ہو گیا، اور آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ برا شخص چلا گیا۔ ایک معمولی تکلیف اور دکھ غیر معمولی درس سکھا جاتا ہے، اس لیے امتحان کی گھڑیوں میں رب کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکرانہ ادا کریں جس نے دنیا میں رہنے کا سبق سمجھا دیا۔ اپنی اپنی جنت کے کچھ خواب لیے اپنی اپنی دوزخ میں سب جی رہے ہیں۔ یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو انسان کا دل دکھنے لگتا ہے۔ اے سکون دل، زندہ رہنے کے لیے ہمیں مستقل تیری ضرورت ہے۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گناہگار ثابت کر کے رہے گا، خواہ وہ خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس رب کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی جو کر ڈالے۔ کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ جب کسی کی مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو تو صبر کی تلقین کرنا کتنا آسان محسوس ہوتا ہے۔ محبت کسی کو چھوڑنے کی لاکھوں وجوہات ہونے کے باوجود بھی ایک کمزور سی وجہ پر ساتھ رہنے کا نام ہے۔ اصل بحران یہ ہے کہ نئی نسل سمجھتی ہے کہ مٹھی بھر خواہشات ہی آزادی ہے۔ کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بھولنے کے ڈر سے بار بار یاد کرتا ہے۔ خوبصورت بولو یا پھر خاموشی کو خوبصورت بنا کر اختیار کر لو۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت تقسیم کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ کم ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے وقت کو بھر دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ آپ کے دل کو بھر دیتے ہیں، اور اس میں بہت فرق ہے۔ جانے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، رونے والوں کو کتنا سمجھایا جائے۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کو نقصان لکھا جائے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، انمول ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں۔ ہم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص ہمارے جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان ہماری طرح محسوس کرتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بددعا کے مقام پر دعا دینا اللہ کے کچھ خاص بندوں کی صفت ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ تمہاری سلطنت ایسی ہو جس میں خوبصورتی نہیں، کردار کے سکے چلتے ہوں۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بھی بن،
دیکھ تصویر کی گہرائیاں، تصویر نہ دیکھ۔ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہیں نگاہیں آسمانوں میں، کیا فلک کے پاس رہتا ہے اپنا کوئی؟ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بنا لو، جو اپنے اندر دنیا بھر کی چیزیں سما لیتا ہے لیکن تب بھی پرسکون رہتا ہے۔ ہمیں صبر سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، ان کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ نور ایسے نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن ہونا پڑتا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک، کہ جو میرے رب نے چاہا اس پر میں راضی ہوں۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ احساس جرم اور پچھتاؤ کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے، اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ بعض اچھی عادتیں بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، صرف تب جب وہ ضرورت سے زیادہ پکی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ سوچ، خواب، فکر اور میں کی چابک ہر بندے کو پھر اپنی مرضی سے دوڑاتی ہے۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جان لینا یعنی آگاہی عذاب ہے، اس صورت میں اگر دیر سے جانا جائے، چاہت مر جائے تو پرواہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سارے بیان اور فرمان فضول ہو جاتے ہیں، اور فقط ایک جملہ پوری بات کا حاصل ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کو یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایک اندھی کھائی میں گزار دیتا ہے؟ کیا اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا؟ کیا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں زندگی گزارتا آیا ہے؟ حقیقت کی دنیا بالکل الٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، پھر آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ دوستی میں واز نہیں کرتے، نصیحت بھی ڈرا ڈال دیتی ہے، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا۔ ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے،
اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا حقیقت میں زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری مانگو۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں پار کر ہی لیتا ہے، ورنہ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ وقت اور موت یہ دونوں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ہمیشہ ٹھہرائے رکھتے۔ کاش کہ ہم راستوں سے ان کا انجام پوچھ سکتے ان پر چلنے سے پہلے۔ ہر انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خدا بندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کوتاہی معاف کر سکتا ہے، لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اکیلے رہنا قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیز قدرت کے خلاف ہو اس میں کبھی سکون نہیں رہتا۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگے اور کسک فراموش کر دی جائے۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے، اور پھر انسان کی تکلیف تو زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی خود کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو رب کی ذات سے منسوب کر دینا ویسے بھی انسان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ اگر ہر جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے ایک بار اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ جرم وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شاید اس دنیا سے جرم ختم ہو جاتے۔ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ آپ کے حصے کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔
زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مداوا ہے۔ عشق کا معنی ہے جان نثار کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ غم بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سخت دل کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ چنا جائے وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ لاکھ شکر ہے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں، مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ تعلیم نہ عہدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے نہ پیسے کے لیے، اس کا مقصد دل اور ذہن کو روشن کرنا اور مہذب بنانا ہوتا ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب اختیار کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے، جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے ہونے لگتا ہے۔ عزت کروانے کے لیے صرف عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا لازمی نہیں، بڑوں کو اپنی عمر کی طرح ہی بڑے دل، بڑے ذہن، بڑے اچھے اخلاق اور عادات کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں۔ خوشی کو کسی شخص یا چیز سے نہیں جوڑ لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کا امکان ہی دراصل زندگی کو دلچسپ اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ قرآن کی ہر ایک آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا
کہ اللہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ لا علمی، اور روشنی کیا ہے؟ علم۔ اگر ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتے۔ اپنے دل کی سمت دیکھو کہ وہ کس طرف ہے، ورنہ اپنے عمل کی طرف دیکھو، تم جان جاؤ گے کہ تم کون ہو۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر راستہ کھل جاتا ہے۔ دراصل جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، یا کم از کم اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔